آج ہم آپ کو 3 سینیریو پریزنٹ کریں گے کرنٹ ایونٹس کے اندر سے. اگر میں بیچ میں بات کرتے ہوئے کوئی لفظ سلپ، اس کی وجہ ہے کہ میرا ہونٹ کٹا ہوا ہے، صبح ٹریننگ کے اندر کٹ کیا تھا، ہو جاتی ہے چیزیں، لیکن پھر بھی 3 ہم ایونٹس لیں گے، انہیں ڈسکس کریں گے اور کمپیئر کریں گے اور آپ کو سمجھائیں گے 3 مختلف پاکستان. سب سے پہلے کہ پی ٹی آئی نے 22 کو جلسہ کرنا تھا جو آج ہے، وہ جلسہ رات کو کینسل کر دیا گیا سرکار کی طرف سے جب انہوں نے این او سی ڈینائی کیا. بیرسٹر گوہر صاحب نے اور اعظم سواتی صاحب نے خان صاحب سے صبح ملاقات کی اپیرنٹلی، اور خان صاحب نے کہا کہ جی آپ کینسل کر دیں جب تک این او سی نہیں آتا، اور آپ 7 ستمبر کو جلسہ لے جائیں. علی مین گنڈا پور صاحب کا بھی اس پہ بیان آ چکا ہے، لیکن علیمہ صاحبہ جو عمران خان صاحب کی بہن ہے، ان کا بیان اس سے کمپلیٹلی اپوزٹ ہے. انہوں نے ایک عجیب سا کلیم کیا. انہوں نے کہا اعظم سواتی عمران خان صاحب کو ملے کیسے، کس ٹائم ملے؟ اگر وہ کل شام گئے، جو گزری ہوئی شام ہے، تو مغرب کے بعد جا ہی نہیں سکتے، اتنی صبح کیسے چلے گئے؟ انہوں نے ایک تاثر یہ دیا کہ شاید عمران خان کی رضامندی نہیں ہے اس چیز کے اندر کہ جلسہ کینسل کیا جائے. انہوں نے پھر یہ موقف بھی دہرایا دوبارہ سے کہ پارٹی انٹرسٹڈ نہیں لگتا عمران خان صاحب کو باہر نکلوانے میں. میں ان کی بات سے تھوڑا بہت اتفاق کرتا ہوں. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ظلم اور فسطائیت پی ٹی آئی نے فیس کیا پچھلے 1.5 سال میں، اس کے بعد ہو سکتا ہے ان کے حوصلے جو ہیں وہ تھوڑے گر گئے ہوں. کورٹ کوئی ریلیف دیتا ہے، نیا مقدمہ بن کے سامنے آ جاتا ہے. جب کورٹوں سے کمپلیٹ ریلیف کی طرف بات جاتی ہے تو ایک دم سے جن چڑھتا ہے ملٹری ٹرائل کا. انٹرسٹنگلی انف کل شام مختلف خبروں کے چینل پہ سما ہو گیا ایئر وے کا، انہوں نے ایک ٹکر چلایا. میں وہ ٹکر آپ کو بتانا چاہوں گا کیا تھا. اس ٹکر میں کہا گیا تھا کہ یہ باوثوق ذرائع سے عمران خان صاحب کا جو مطالبہ ہے کہ جنرل فیض حمید کا ٹرائل اوپن کیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کون ہوتے ہیں ہمیں بتانے کے لیے کہ ہم کیا کریں، یعنی کہ آرمی نے یہ پیغام بھیجا. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب بے فکر ہو جائیں، جب ان کا ٹرائل ہوگا اس معاملے میں تو وہ ہم اوپن ہی کریں گے. یہ پہلی دفعہ نظر آیا کہ آرمی نے ڈائریکٹلی عمران خان صاحب کو 2 دھمکیاں دیں. ایک، انہوں نے کہا کہ آپ ہیں کون ہمیں ڈکٹیٹ کرنے والے. دوسرا کہ جب آپ کو ٹرائی کیا جائے گا اس معاملے میں، اگر آپ کی انوالومنٹ بنتی ہے فیض حمید والے معاملے میں، تو آپ کا اوپن ٹرائل ہوگا. یعنی کہ انہوں نے سگنل کر دیا کہ چیز ملٹری کورٹ کی طرف جا سکتی ہے. اب انٹرسٹنگلی انف کہ شام کو یہ چلتا ہے اور صبح بیان آ جاتا ہے کہ جلسہ کینسل ہو گیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کو ریلیٹڈ ایونٹس ہیں، لیکن میں آپ کو صرف ایک پکچر پینٹ کر رہا ہوں کہ ایک طاقتور شخص عمران خان، ایک اور طاقتور شخص عاصم منیر کا آپس میں ویر ہے، اور اس کے ڈیمیجز کیا ہو رہے ہیں. پی ٹی آئی کے اندر غریب مڈل کلاس بچے بچیاں اٹھائے جا رہے ہیں، ان کے والدین پریشان ہیں. اب تو وہ اتنے زیادہ انسیڈنٹس ہو گئے ہیں کہ ماں باپ کورٹوں میں جا کے رو رہے ہیں کہ جناب ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہماری اولاد ہے کہاں پہ. جو مسنگ پرسن ہوتا ہے نا، وہ بہت مختلف ہوتا ہے ایز اپوز ٹو کہ آپ پہ کوئی مقدمہ ہو. مثال کے طور پہ میرے پہ مقدمہ ہو جاتا ہے کہ میں نے سڑک پہ کسی کو چپیٹ ماری ہے، مجھے اٹھا کے تھانے لے جاتے ہیں، تھانے میں سے بدتمیزی کرتے ہیں، ہو سکتا ہے مجھے لتر بھی مارے ہیں، گندی جگہ رکھتے ہیں، لیکن میرے والدین، وکیل، میرے دوست، میری بیوی، میرے بچے مجھے مل سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. اگر مجھے اٹھا کے غائب کر دیا جائے تو وہ فیلنگ، جذبات، احساسات ہی اور ہوتے ہیں. تھوڑا سا ہمیں شرم آنا چاہیے ایز اے قوم کہ ہم یہ مسنگ پرسنز والا معاملہ کب سے کر رہے ہیں. اور کیونکہ وہ پنجاب میں نہیں ہوا تھا تو ہم کہتے تھے کہ یہ کوئی بڑا ایشو ہی نہیں ہے، بلکہ ریسنٹلی عمران ریاض خان صاحب نے معافی دوبارہ مانگی ہے. ایک تو انہوں نے مارنگ بلوچ سے اسلام آباد میں مانگی تھی، اور ایک انہوں نے بھی ریسنٹ انٹرویو کی ہے، اس کے اندر بھی معافی مانگی بلوچ کمیونٹی سے. کیونکہ ایک دفعہ عمران ریاض خان صاحب نے غالباً وی لاگ میں یا ٹی وی پہ کہا تھا کہ اگر لوگ مسنگ پرسن ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی وجہ تو ہوتی ہے. تاثر یہ دیا تھا کہ شاید کوئی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتا ہے، اور اس کی انہوں نے باقاعدہ معذرت بھی کی. تو ایک اوور آل کانسیپٹ تھا ہمارے پنجاب میں کہ جو بھی بندہ مسنگ پرسنز کی لسٹ پہ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی لڑی یا کڑی اس کی ملتی ہے جا کے کسی نہ کسی اینٹی اسٹیٹ فورس سے. یہ بات بھی سچ نہیں. آج کل کے دور میں پبلک سپیکنگ سکلز ہونا انتہائی ضروری ہے. آپ کوئی بھی کام کریں، کاروبار ہو، نوکری ہو، اسکول کے اندر ہو، جتنا آپ اچھا بولیں گے، جس طرح آپ آرگیومنٹس اور تھاٹس اپنی پریزنٹ کریں گے، اتنی ہی مقبولیت آپ کو معاشرے میں ملے گی. کلیئرٹی آف تھاٹ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے کلیئرٹی آف اسپیچ کو. تو ایون پہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پہلی دفعہ کورس آفر کریں گے پبلک سپیکنگ اور کانفیڈنس بلڈنگ کے اوپر. ہم چاہیں گے کہ آپ یہ کورس ضرور جوائن کریں. اس کے فزیکل سیشنز بھی ہوں گے اور آن لائن سیشنز بھی ہوں گے. ایک تو ہمارے چینل کو سپورٹ ہو جاتا ہے اور ہم فیل کرتے ہیں کہ ایک اسکل جو ہمارے پاس ہے، جس کا ہمارا انڈیویجول بیک گراؤنڈ بھی ہے، ہم وہ آپ کو سکھا سکتے ہیں. تو پلیز ضرور ہمارے کورس کو جوائن کریں. تھینک یو. اب اس سارے ماحول کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ آرمی بھی ڈٹی ہوئی ہے، عمران خان صاحب بھی فی الحال ڈٹے ہوئے ہیں. اس پروسیجر کے اندر
بہت پرابلمس کریٹ ہو رہے ہیں. رول آف لا ختم, زیرو. رول آف لا یہ ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ عمران خان صاحب ایک ٹرائلز چل رہے ہیں, ان کو بیل پہ ریلیز کر دیا جائے, پر یہ حکومت اسٹیبلشمنٹ افورڈ نہیں کرتی. رول آف لا یہ ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ کسی بندے کو مسنگ پرسن نہ بنایا جائے, وہ نہیں ہو پا رہا. رول آف لا یہ ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ ججز پہ انڈیو پریشر نہ ہو, انڈیو پریشر ڈالا جا رہا ہے. تو ہم نے رول آف لا کانسیپٹ کو پاکستان کی صفحہ ہستی سے مٹا دیا کمپلیٹلی. یہ نقصان ہے, قوموں کا سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے جب رول آف لا ختم ہوتا ہے. جو کو بچا کچا ہمارے ملک میں رول آف لا تھا, ہم نے ختم کر دیا. آرمی کے اندر جتنی آرمی کی تنقید ہو رہی ہے, جتنی ان پہ لان تان ہو رہی ہیں, گالیاں لوگ دے رہے ہوتے ہیں, اس سے پوری کی پوری آرمی کا مورال بھی ڈاؤن ہوتا ہے. آرمی ہم جیسے لوگوں سے بنی ہوتی ہے. سپاہی ہوتے ہیں, کرنل ہوتے ہیں, کپتان ہوتے ہیں, لیفٹیننٹ ہوتے ہیں. یہ اپر براس کو چھوڑ دیں تو اپر براس اور عمران خان کی لڑائی کے اندر پورے کے پورے سسٹمز کا نقصان ہو رہا ہے. جوڈیشری کو لوگ ٹرسٹ نہیں کر رہے, بیوروکریسی کو نہیں کر رہے. آپ کا ہر اسٹیٹ فنکشن فیل کر رہا ہے آہستہ آہستہ. اس لڑائی کے اندر ملک کتنا افورڈ کر سکتا ہے یہ لڑائی, یہ آپ سب کے سامنے واضح ہے. آج ہی میری ایک خاتون سے گفتگو ہوئی تھی, ان سے انشاءاللہ ہم جلد پوڈ کاسٹ کریں گے. ٹاپک میں نہیں بتاؤں کس چیز پہ, لیکن وہ ذاتی طور پہ بتا رہی تھی کس طرح انہوں نے اپنے بچوں کا اسکول چینج کیا. وہ بائی دی وے خود بھی اچھا کام کرتی ہیں, ان کا میاں بھی اچھا کام کرتا ہے, وہ جوائنٹ فیملی میں بھی رہتے ہیں. ان کو اپنے بچوں کا اسکول چینج کرنا پڑ گیا, پرائیویٹ اسکول کہ ایک مہنگے پرائیویٹ اسکول سے ایک تھوڑے سے سستے پرائیویٹ اسکول میں شفٹ کرنا پڑ گیا, کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے. ان کے بچے گھروں پہ اے سی نہیں چلا سکتے, ان سے پوچھے بغیر کہ وہ بجلی کے بل افورڈ نہیں کر سکتے. یہ وہ فیملی ہے جہاں پہ دونوں میاں بیوی پڑھے لکھے ہیں, ڈگریز ہیں, ماسٹرز ہیں, فورن کوالیفائڈ ہیں, اور بڑی کمپنیوں کے لیے, اداروں کے لیے کام کر رہے ہیں. تو یہ ریئلٹی ہے. تو یہ میں نے آپ کو اپر مڈل کلاس کی ریئلٹی بتائی ہے. مڈل کلاس, لوور مڈل اور پاورٹی لائن کے قریب لوگوں کو تو چھوڑ دیں, ان کا تو ستیہ ناس ہی ہو گیا. تو اس سچویشن میں اگر ہم غریب در غریب ہو رہے ہیں اور ساتھ ہمیں ہمارے کسی سسٹم میں یقین نہیں آتا, تو یہ ریسیپی فار ڈیزاسٹر ہے. یہ ایک ایونٹ ہو رہا ہے. اب ہم دوسرے ایونٹ پہ آتے ہیں. کل جو گزرا ہے اس پہ عاصم منیر صاحب جو چیف آرمی اسٹاف ہیں, انہوں نے ایڈریس کیا ایک یوتھ کنونشن کو, جہاں پہ انہوں نے تقریر میں وہی پوائنٹس دہرائے جو آرمی ریپیٹڈلی دہرا رہی ہے کہ ہم ملک کے حق میں کھڑے ہیں, ہم ٹیررزم کو تباہ کر دیں گے, ختم کر دیں گے, نیست و نابود کر دیں گے, اور ہم ڈیجیٹل دہشت گردی کو روکیں گے. جو پہلی پرابلم ہم نے آئیڈینٹیفائی کی وہ آپ کے سامنے ہے. تو ایک فرد جو اس پرابلم کا حصہ ہے, جس کا ویر ہے کسی کے ساتھ, وہ بیان پاپولیشن کو کیا دے رہا ہے, جو پاپولیشن بلیو نہیں کر رہی کہ ہم ٹیررزم کو ڈیفیٹ کر دیں گے, ہم ملک کی سالمیت کا ہی سوچتے ہیں, اور ہم ڈیجیٹل دہشت گردی کو روکیں گے. جب تک کہ ہم بنیادی طور پہ یہ نہیں طے کر لیتے کہ انسان کے حق کیا ہیں, انسان کو ہم نے حق کیا دینے ہیں, تب تک کوئی بھی گفتگو کسی بھی جماعت, کسی بھی طاقتور حلقے کی طرف سے بے معنی ہو جاتی ہے. رادر دین یہ تقریر دینے کے لیے چیف آف آرمی اسٹاف کو چاہیے تھا کہ وہ بتائیں کانسٹیٹیوشنلی پروٹیکٹیڈ رائٹس کیا ہوتے ہیں پاکستانیوں کے, تاکہ ہمیں پتہ تو چلے. نہ کبھی کسی سیاستدان نے کلیئرلی بتایا, نہ کسی ریاستی ادارے نے بتایا. تو بچوں کو جب تک آپ سیوک سینس نہیں دیں گے, ان کو یہ نہیں بتائیں گے آپ کے رائٹس کیا ہیں, تھانے میں کیسے جانا ہے, کرائم رپورٹنگ کیسے کرنی ہے, کام کیسے کرنا ہے, وہ کیسے گرو کر سکتے ہیں. اگر ہم پچھلی 3 نسلیں دیکھیں پاکستان کی, تو ان کے اندر محبت ود قوم یا محبت ود پاکستان ایگزسٹ نہیں کرتی. پنجاب میں مختلف قبائل ہیں, مختلف علاقے ہیں, ان کی آپس میں محبتیں ہیں. سندھ میں ایسے, بلوچستان میں ایسے, KPK میں ایسے. اور ہم اکٹھے کب ہوتے ہیں جب بہت بڑا ظلم ہوتا ہے. بلوچستان میں اتنے عرصے سے بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے, تو وہ اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں. KPK کے ایکس فاٹا ایریا کے اندر بہت ظلم ہو رہا ہے, بہت سے وہ اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں. تو جب تک لاٹھی ہمیں پڑتی نہیں ہے, ہم اکٹھے نہیں ہوتے. یہ ایک زندہ دل معاشرے کی نشانی نہیں ہوتی. جس دن پہلی پرابلم آتی ہے, آپ اکٹھے ہوئیں, نپ دا ایول ان دا بڈ کریں, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پرابلم دوبارہ بڑھتی نہیں ہے. تو عاصم منیر صاحب نے بھی یہ اٹیمپٹ نہیں کی, انہوں نے وہی روایتی باتیں کر کے چلے گئے. اب ہم آتے ہیں تیسرے انسٹنٹ کی طرف. تھوڑا سا ہم نے اس کی پچھلی ویڈیو میں بھی جو طاہر صاحب نے بنائی تھی بات کی تھی, لیکن جو کار ساز والا معاملہ ہے اس کے اندر فیکٹس آف دا کیس تو آپ لوگوں کو بہتر پڑتا ہے, میں کچھ مس انفارمیشن کلیئر کر دوں. آج تک 14 دن کا جوڈیشل ریمانڈ دے دیا گیا ہے, اور IO کو کہا گیا ہے کہ چارج شیٹ پروڈیوس کریں اگلی ہیئرنگ پہ. FIR جو 11 بجے کل رات کٹی ہے, وہ بہادرآباد پولیس اسٹیشن میں کٹی ہے. امتیاز عارف کی کمپلینٹ کی طرف سے, جو بھائی تھے جو صاحب اور ان کی بیٹی فوت ہوئے ہیں اس انسٹنٹ میں.
FIR نے انووک کیا 320 پنشمنٹ فار قتل خطا یعنی کہ نیگلیجنٹ ڈرائیونگ کا. 337G پنشمنٹ فار ہرش بائی ریش اور نیگلیجنٹ ڈرائیونگ. 279 ریش ڈرائیونگ اور رائڈنگ آن اے پبلک وے. اور 427 کی مسچیف کازنگ ڈیمیج ود اماؤنٹ آف 50 روپیز پاکستان پینل کوڈ. فیکٹس آف دا کیس ایشو نہیں ہے, ایشو ہے رزلٹ آف دا کیس. عمران خان اس کی جماعت کچھ کرنا چاہ رہی ہے, ناٹ الاؤڈ. عاصم منیر صاحب جو مرضی تقریر میں کہیں وہ نشر بھی ہوتی ہے, دکھائی بھی جاتی ہے, اس کے لیے تالیاں بھی بجتی ہیں. اور یہ تیسرے فرد ہیں جو پولیٹیکل نہیں ہیں لیکن بہت امیر ہیں. ان کے لیے ایک سپریٹ نظام اور سسٹم ہی بنایا جا رہا ہوتا ہے. ان کا بتایا جاتا ہے کہ ڈرائیونگ لائسنس ہے ان کا UK کا, لیکن 5 سال سے زیر علاج ہے مینٹل بیماریوں کے لیے, جس کے تحت UK والا لائسنس آٹومیٹکلی ریووک ہو جاتا ہے, کیونکہ UK کا قانون ہے کہ جو بندہ مینٹل النس کا شکار ہے وہ گاڑی یا ہیوی مشینری آپریٹ نہیں کر سکتا. پھر خاتون روزمرہ زندگی کے کام بھی کر رہی ہیں, کمپنیز بھی چلا رہی ہیں, تو یہ بہت ساری باتیں ڈاؤٹ فل لگتی ہیں. تو ایگزسٹنگ قانون کو استعمال کر کے یہ لوگ مینیپولیٹ کرتے ہیں. اگر ہم یہی اسپیکٹرم آف جسٹس اپلائی کریں PTI کے ورکرز کو یا سیاسی جماعت کے ورکرز کو یا بلوچ ورکرز کو یا PTM کے ورکرز کو, تو تب تو سارا قانون بڑھ جاتا ہے, کھڑکی سے باہر چل جاتا ہے. تھانے دار خوشی منائی ہوگی جب یہ FIR کٹی ہوگی. ظاہر ہے FIR کٹ گئی ہے, اگلا بہت امیر آدمی ہے, اس سے رشتے لیں گے. میں ایک وقوع آپ کو بتا سکتا ہوں گجرات کا, جہاں پہ ایک خاتون کا مرڈر ہو گیا. اس کے اہل خانہ نے FIR درج کروائی. 2 دن میں پولیس نے بندہ پکڑ لیا اور اس کے انہوں نے 25 لاکھ روپے دیے. یعنی کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی, اس جسٹس کو لینے کے لیے 25 لاکھ روپے دیے. اب یہاں پہ ایک کھرب پتی آدمی ورسز ایک غریب آدمی ہے, اور بیچ میں ہماری کرپٹ پولیس اور بیوروکریسی ہے اور کرپٹ جوڈیشری ہے. آپ کے خیال سے کیا ہوگا؟ 77 سال سے کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ 3 مختلف انسیڈنٹس ہیں جو پچھلے 3-4 دن میں ہوئے ہیں. ان 3 مختلف انسیڈنٹس میں کامن کیا ہے؟ ان تینوں انسیڈنٹس میں کامن کیا ہے کہ میری اور آپ کی کوئی اوقات حیثیت نہیں. ہم کیڑے مکوڑے ہیں. ہمیں جب مرضی مار دیا جائے, اٹھا لیا جائے, ہمیں بتا دیا جائے کہ کون خوارج ہے, کون ڈیجیٹل دہشت گرد ہے. مثلا کل کے جو 5th جنریشن واریئرز تھے ISPR کے, آج وہ سارے ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں. یہ نہیں سچ. سچ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اصول پہ ہی کمپرومائز ہوتا ہے. ہر اصول کو ہم توڑتے ہیں, ہر نارم آف ڈیموکریسی کو ہم توڑتے ہیں, اور پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں رزلٹ ڈفرینٹ آئے گا. ذوالفقار علی بھٹو آرمی کا پروجیکٹ تھے, نواز شریف صاحب آرمی کا پروجیکٹ تھے, عمران خان صاحب آرمی کا پروجیکٹ تھے. بھٹو صاحب کے آرمی کے پروجیکٹ ہونے کا رزلٹ ہم سب 40-45 سال سے آبزرو کر رہے ہیں. نواز شریف کا 30-35 سال سے آبزرو کر رہے ہیں. تو تیسری پرمیوٹیشن میں کیوں آپ کو لگتا ہے رزلٹ ڈفرینٹ آنا تھا؟ سوال تو یہ بنتا ہے کہ ایک بندہ آپ کو چپیڑ مارے, آپ اس کو معاف کر دیں, سمجھ آتا ہے. وہ پھر چپیڑ مارے, آپ پھر معاف کر دیں, چلو شاید گنجائش ہے. وہ تیسری دفعہ چپیڑ مارنے ہے جمہوریت کو, اور آپ کہیں یہ بہت اچھا ہو رہا ہے. تو فنڈامنٹلی جب ہمارے ملک میں مختلف سرویز ہوتے ہیں کہ آپ کو نظام کیا چاہیے, تو اکثریت لوگ کہتے ہیں ہمیں خلافت کا نظام چاہیے. وہ ہے کیا, کسی کو پتہ نہیں ہے, اس کا ڈھانچہ کیا بنے گا, اس میں بھی ڈسکشن نہیں ہوتی. لیکن شاید ہماری قوم کا جمہوریت میں انٹرسٹ ہی نہیں. وہ وقت ہمیں یاد ہے جب مٹھائی کے ڈبے بانٹے جاتے تھے, جب ڈکٹیٹر آتا تھا. خان صاحب کی باری ایسا نہیں ہوا, اس کا ریورس ہوا. اس لیے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو PTI کے ورکرز ہیں اس وقت, جو PTM ہے, جو بلوچ موومنٹ مارنگ بلوچ لیڈ کر رہی ہے, یہ بن سکتی ہیں لارج اسکیل موومنٹس فار ڈیموکریسی. آپ کو کسی کے آئیڈیا سے اگری کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, اختلاف رائے ہو سکتی ہے, لیکن ہر کسی کی رائے سیم ہونی چاہیے جمہوریت کے اندر. عمران ریاض خان نے معافی مانگ کے ایک بہت اچھا پریسیڈنٹ سیٹ کیا کہ جناب آپ تسلیم کریں آپ نے جرم کیا. میں امید کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب جب باہر آئیں گے, جب کبھی باہر آئیں گے, تو وہ ایکسیپٹ کریں گے انہوں نے غلطیاں کیا کی, وہ قوم کو بتائیں گے, تاکہ ہمارے دماغ میں ایک جو امیج بنا ہوتا ہے کہ یہ بندہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہے, یہ غلط کر ہی نہیں سکتا, ہم اس کو انسان کی حیثیت سے دیکھیں. کیونکہ جب ہم اس کو انسان کی حیثیت سے دیکھیں گے, تب ہمیں پہلی دفعہ محسوس ہوگا کہ اکیلے اس بندے نے کچھ نہیں کرنا, ہم نے بھی ساتھ کرنا ہے. خان صاحب آپ سب کی دعاؤں ووٹوں سے 18 میں پرائم منسٹر بن گئے, لیکن معذرت کے ساتھ
عوام نے رویہ تبدیل نہیں کیا. ہم وہی چوریاں چکاریاں 2 نمبریاں کرتے رہے. تو یہ تصور جو ہمیں پیش کیا جاتا ہے کہ ایک بندہ آئے گا, وہ بندہ ہر چیز ٹھیک کر دے گا, یہ نہیں ہو سکتی میرے اور آپ کے بغیر. اسی لیے عاصم منیر صاحب کو پریس کانفرنسز کر کے بتانا چاہیے بچوں کو کہ سیوک ڈیوٹی کیا ہوتی ہے. اور ایک لفظ عاصم منیر صاحب غلط استعمال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ریاست کبھی اجازت نہیں دے گی ملک کی سالمیت تو کوئی خطرہ ہوئے اس کا دفاع کیے بغیر. سر آپ ریاست نہیں ہیں, آپ ریاست کے ملازم ہیں, آپ ریاستی ادارے کے ایک کے سربراہ ہیں. یو آر این امپلائی آف دا پیپل آف پاکستان. ریاست ہیں میں سلمان, ہم ہیں پاکستانی, ہمارے لیے آپ سب کام کرتے ہیں, ہماری بہتری کے لیے کام کرتے ہیں, آپ ہمیں ایک اچھی زندگی دینے کے لیے کام کرتے ہیں, لیکن آپ ہماری خواہش کے خلاف کام نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہے ہم جمہوریت کے ساتھ اتنا کیوں ہیں؟ ایک میں آپ کو پرسنل ریزننگ شیئر کر دیتا ہوں. میں انسلٹنگ سمجھتا ہوں جب کچھ لوگ بیٹھ کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں بہتر پتہ ہے. پاکستانی عوام جاہل ہے. 77 سال سے جنہیں بہتر پتہ ہے وہ کارروائی ڈالتے رہے ہیں تو ملک کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. صرف 10 سال آپ عوام کو دے دیں, یہی عوام آپ کو رزلٹ دے گی. صرف 10 سال, 77 سال آپ کھیلے ہیں, 10 سال دے دیں. اور یہاں پہ ایک بٹر سچائی آتی ہے کہ وہ 10 سال نہیں ملتے, ایسے نہیں ملیں گے. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے امپائرز, بزنسز, جاگیریں منسلک ہیں, جڑی ہوئی ہیں اس سسٹم کے ساتھ. 47 میں قائد اعظم نے ملک تو آزاد کر دیا, پر جو جکڑا ہوا نظام انہوں نے ہینڈ اوور کیا اس کی سنگلیاں ہم کبھی نہیں توڑ پائے. خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی تھی طالبان کی جیت کے بعد کہ شیکلز توڑ دیے گئے ہیں. نہیں خان صاحب, شیکلز نہیں توڑے گئے. آپ سمجھے ہی نہیں ہیں جس فائنینشیل نظام میں ہم پھنسے ہوئے ہیں, جہاں پہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے. میں عاصم منیر صاحب کو ایک ریکویسٹ کروں گا, کیونکہ وہ قرآن کو سمجھتے ہیں, پڑھتے ہیں, جانتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں اور اکثر آیتیں بتاتے ہیں. تو یہ بتائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کس چیز کے خلاف جنگ کا اعلان کئی دفعہ کیا؟ سود. اور ہمارے ملک میں ٹوٹل سود چل رہا ہے. اور یہ بھی ساتھ بتائیے کہ جو لوگ سود کے خلاف مقدمہ لڑ رہے ہیں ان کا کیس آج تک کیوں پھنسا؟ سپریم جو اسلامک کونسل ہے اس کے ڈیسیژن کے بعد بھی, کیونکہ اللہ نے اتنے واضح الفاظوں میں کہا ہے کہ سود کو جو بندہ لیتا ہے یا کرتا ہے کام, اس کی جنگ اللہ اور نبی کے خلاف ہے. تو ہم سب سے محبت کرنے والی قوم ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ہم سب سے زیادہ اللہ سے پیار کرتے ہیں بقول ہماری مختلف دینی تنظیموں کے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا پرابلم ہے. جب آپ ایک فلسفے کو مانتے ہیں, قرآن فلسفی ہے, تو آپ اس کو سارا ایکسیپٹ کرتے ہیں, پک اینڈ چوز نہیں کرتے. جو اعتراضات مختلف لوگ علماء پہ لگاتے ہیں کہ آپ آیت اپنی مرضی کی بتاتے ہیں, حدیث اپنی مرضی کے بتاتے ہیں, یہ بھی نہیں بتاتے کہ ضعیف ہے یا صحیح ہے, تو وہ کام اگر اب سیاسی جماعتیں, ججز اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی کرے گی تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے, پھر اللہ ہی ہمیں بچائے. تو ریالٹی یہ میرے دوستوں کہ مقصد ہمارا آپ کو ڈپریس کرنا نہیں ہوتا. مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو ایک اصلی آئینہ دکھایا جائے کہ ملک میں ہو کیا رہے, تاکہ آپ کے اندر جوش پیدا ہو. تباہی کے لیے نہیں, بہتری کے لیے. انسان عزم کرتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے زندگی میں. ہم نے عزم کیا ہے کہ ہم نے آپ کو نیکڈ پکچر ملک کی دینی ہے, اپنے کم وسائلوں سے انفارمیشن اکٹھی کر کے, تاکہ جب ہمیں ہماری اصلیت پتہ چلے تو ہم ایکشن لے سکیں. آپ کا سننے کا شکریہ. کوئی بھی اگر آپ کے بولنے کا حق دبائے تو آپ نے نہیں دبنا. یوٹیوب سے آخری مذاکرات کر کے حتمی طور پر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہمارا جو مین چینل ہے وہ ڈی مونیٹائز ہی رہے گا. اور بار بار انہوں نے یہی بات کی ہے کہ آپ فلسطین کے موضوع پہ آواز اٹھاتے ہیں, ادھر کی گراؤنڈ رپورٹنگ کرتے ہیں, ریئل نمبرز, فیکٹس اور فگرز دیتے ہیں, اور یہ چیز جو سامراج ہے اس کو پسند نہیں آتی. اب اس صورتحال کے اندر نہ ہم ہٹیں گے, نہ ہم پریشان ہوں گے, نہ ہم گھبرائیں گے, کیونکہ آپ سب ہمارے ساتھ ہیں. ہم آپ کو 3 ایکشن پلان دیں گے اور آپ نے ان کو انشاءاللہ تعالی فالو کرنا ہے. سب سے پہلا,
آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں ہمارے کورسز خرید کے. دوسرے نمبر پہ آپ 3,000 روپے کی سبسکرپشن خرید سکتے ہیں جو ہماری کاز کو سپورٹ کرتی ہے, اور اس 3,000 روپے کی سبسکرپشن کے عوض آپ کو جتنا بھی ہم کانٹینٹ نیا فلسطین کا شوٹ کریں گے وہ ایکسکلوسیولی ملے گا, جو یوٹیوب پہ ہم ہوسٹ نہیں کریں گے, وہ پیڈ وال کے پیچھے ہوگا. تیسری چیز آپ جو کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے ایگزسٹنگ چینلز اور بقیہ چینل ہے وہ یہاں پہ ڈسپلے ہو جائیں گے, حیدر ڈال دے گا ایڈٹ میں, آپ ان کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن دبائیں اور ان کو شیئر کریں. کسی کو حق نہیں ہے چاہے وہ جتنا مزید طاقتور ہو کسی کی آواز دبائے. ایون کے اوپر ہم نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے فریڈم آف اسپیچ کے لیے, وہ چاہے کسی یوٹیوبر کی ہو جس سے ہم اختلاف کریں, چاہے کسی سیاستدان کی ہو جو اس وقت قیدی بن کے جیل میں بیٹھا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب تک میں اور آپ گفتگو کریں گے تب تک طاقتور حلقوں کی مجبوری ہوگی کہ وہ صحیح فیصلے لیں. فریڈم آف اسپیچ کو ڈیفینڈ کرنا ہمارا فرض ہے. یہ اتنا کرٹیکل ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. پچھلے 1.5 سال سے ہمارا یہ یوٹیوب کا سفر شروع ہوا ہے اور اس وقت وہ ایک انتہائی نازک موڑ کے اوپر ہے. ہم بار بار آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ ہم چینل لاس پہ آپریٹ کرتے ہیں. یہ انکم جانے سے ہماری آدھی انکم چلی گئی ہے. جہاں پہ ہم ٹیم ایکسپینڈ کر رہے ہیں, ریسرچز ایکسپینڈ کر رہے ہیں, رپورٹرز ایکسپینڈ کر رہے ہیں, آپ کے لیے بہتر سے بہتر ایکوریٹ کانٹینٹ بنانا چاہ رہے ہیں, وہاں پہ اتنی بڑی ڈز وجی کیوں؟ کیونکہ ہم نے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی اور بات کی. فائر وال تو ملک میں آ گئی ہے, لیکن امریکہ کے اندر بیٹھی یوٹیوب جیسی کمپنی اور فیس بک جیسی کمپنی کریک ڈاؤن پھر بھی کرتی ہیں. تو یعنی کہ یہ جو تاثر تھا آپ کو کہ شاید فریڈم آف اسپیچ باہر کے ملکوں میں ایگزسٹ کرتی ہے, ان کی بھی بے شمار ریڈ لائنز ہیں. اس ریڈ لائن کو توڑنے میں آپ ہماری مدد کیجیے. شکریہ.